سب سے بڑی جہالت یہ ہے انسان اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس علم ہو تو اس کے پاس دنیا کی دولت بھی بہت زیادہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مولانا روم پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور مولانا روم کی مصنوعی کا جو ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ کس طرح مولانا مثال کے ذریعے سے، ایک کہانی کے ذریعے سے ایک بہت بڑی حکمت ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے ایک کہانی پر اپنی گفتگو ختم کی تھی۔ ناظرین، جب ہم اس کہانی پہ غور کرتے ہیں تو تہ در تہ اس کے اندر معانی ہمیں معجزہ نظر آتے ہیں۔ پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، علم اور چیز ہے اور دنیا کی دولت اور چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس علم ہو تو اس کے پاس دنیا کی دولت بھی بہت زیادہ ہو۔ یہ تقسیم ہے اللہ رب العزت کی۔ کسی کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے اور کسی کو دنیا کی مادی دولت سے نوازا ہے۔ وہ چاہے تو اکٹھا بھی کر دے، لیکن ان کا اکٹھا نہ ہونا نقص نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا رزق ہے جو کسی کو ایک صورت میں ملتا ہے اور کسی کو دوسری صورت میں ملتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من ربک، یہ وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، کہ یہ جو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے یا یہ ہے، یہ رزق ہے یا یہ رزق ہے، یعنی علم کی صورت میں روحانی رزق ہے یا دنیاوی مال و اسباب کی صورت میں مادی رزق ہے۔ یہ دونوں رزق اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اس کی ایک اپنی لاجک ہے، اس کا کوئی اپنا لوگرتھم ہے، اس کا کوئی اپنا میکانزم ہے جس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ ممکن ہے کہیں اللہ نے مادی دولت دی ہو اور علم کی روشنی نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کسی کے پاس علم کی روشنی ہے اور اس کے پاس مادی دولت نہ ہو۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ حقائق ہمیں بتاتی ہے کہ صرف بات یہاں نہیں رکتی۔ اس کہانی میں ایک اور سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ علم ہونا اور چیز ہے، اس علم کو اپلائی کرنا اور چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس علم ہو اور وہ اسے اپلائی بھی کر سکتا ہو۔ جب تک آپ علم کو اپلائی نہیں کریں گے اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ علم کتاب میں ہے یا آپ کے سینے اور ذہن میں ہے، دونوں جگہ برابر ہے۔ علم کا ذہن اور سینے میں ہونا کتاب سے مختلف اس وقت ہوگا جب صاحب علم اسے اپلائی کرے گا۔ صاحب علم تو ہے لیکن چونکہ اس نے اپلائی نہیں کیا، لہذا جب اس امیر آدمی نے جو اونٹ کے ایک طرف غلہ اور ایک طرف ریت رکھ کے لے جا رہا تھا، علم والے کو اس کی حکمت سن کے اسے یہ کہا کی میں آئے مس عالم باتو است عقل و دانش را گوہر تو بر تو است، کہ عقل کے ذریعے سے تو طے انسان کے پاس خزانے آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے پاس تو مس عالم ہوگی۔ مس عالم کا مطلب یہ ایسی اکسیر ہوگی جو کسی دھات کو لگائیں، کسی شے کو لگائیں وہ سونا بن جائے۔ تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ پا برہنا تن برہنا می رواں، ہر کے نانے می دہد آنجا رواں۔ بھئی میرا تو یہ حال ہے، وہ علم والا یہ کہتا ہے میرا تو یہ حال ہے، پاؤں بھی ننگے تن بھی ننگا، جہاں روٹی ملے وہیں چلا جاتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مرمر ازیں حکمت و فضل و ہنر نیست حاصل جز خیال و درد سر۔ علم تو میں نے بڑا پڑھا ہے لیکن مجھے اس سے صرف خیالی علم کے اور درد سر کے کچھ نہیں ملا۔ یعنی علم ہونا اور اسے اپلائی کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور جب آپ علم کو اپلائی نہیں کرتے وہ خیال ہے بلکہ بوجھ ہے، درد سر ہے۔ اب بات یہاں پر بھی نہیں رکتی۔ جب اس کہانی پہ آپ مزید غور کرتے ہیں تو ایک اور چیز سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ نتائج تب پیدا ہوں گے جب آپ وسائل کو شیئر کریں گے۔ ایک کے پاس دولت ہے، ایک کے پاس علم ہے، جب دونوں کی شیئرنگ ہوئی تو اونٹ کا بوجھ کم ہو گیا۔ اور جب تک علم والا اپنی جگہ پہ رہا تو اس کے علم کا فائدہ کوئی نہیں، وہ ایسے جیسے سمندر میں پڑا ہوا موتی، کسی کے کام کا نہیں، یا کتاب کے لفظ صفحے پہ لکھا ہوا لفظ۔ جب تک اونٹ پر سفر کرنے والا شخص علم والے سے نہیں ملا، اس کی ساری دولت اس کے لیے مشکلات کے بڑھنے کا باعث ہے، اس کے بوجھ کے بڑھنے کا باعث ہے۔ جب اس کی دولت اور علم والے کا علم اکٹھا ہوا تو اونٹ کا بوجھ کم ہو گیا۔ مولانا بتا ہی رہے ہیں اگر آپ نے زندگی میں مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ شیئرنگ کریں۔ یہ تصور چھوڑ دیں کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔
یا یہ تصور کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی میرے لیے کافی ہے، یہی جہالت ہے۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے انسان اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ جو آدمی اپنے آپ کو صاحب علم ہونے کے باوجود جاہل بے شک نہ سمجھے لیکن کامل علم والا بھی نہ سمجھے، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ وہ اپنے لیے غلطی کا امکان کھلا رکھتا ہے۔ جو اپنے لیے غلطی کا امکان کھلا رکھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا کان ہر نصیحت کے لیے کھلا ہے، اس نے اپنے آپ کو عقل کلی نہیں سمجھا۔ وسائل کی، استعدادوں کی اور صلاحیتوں کی شیئرنگ زندگی میں آسانیاں لے کے آتی ہے۔ آگے چلیں، اب دیکھیں مولانا کہتے ہیں کہ یہاں تک بھی بات نہیں رکتی۔ اب آپ تھوڑا سا اس پہ اور غور کرتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی دولت مند اپنی دولت کے زعم میں رہے اور اہل علم سے دور رہے اس کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، وہ مشکلات میں رہے گا، اس کی زندگی کے بوجھ کم نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ جو اونٹ پہ سفر کر رہا ہے جو شخص، کیونکہ وہ صاحب علم کے قریب نہیں ہو رہا، لہٰذا اس نے جو غیر ضروری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں کبھی اسے ان کا شعور نہیں ہوگا اور زندگی ساری ان بوجھوں کے تلے ہی تھکتے تھکتے گزار کے قبر میں جا پہنچے گا۔ دولت مندوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو اہل علم سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ محتاج ہیں اس بات کے کہ اہل علم سے روشنی لیں اور وہ ان کی رہنمائی کریں۔ اب دوسری طرف دیکھیں، علم والے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں صاحب علم جب تک اپنے علم کے ذہن میں رہتا ہے اسے اس کا علم فیض نہیں دیتا، اس لیے وہ نصیحت کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اب جب وہ بندہ دولت مند بندہ جب دیکھتا ہے کہ اس علم والے کو تو علم نے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا، کہتا ہے گر تو خواہی این شکاوت کم شود جوہد کنتا از تو حکمت کم شود۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہ بد نصیبی ختم ہو جائے، تو کہہ رہا ہے نا میں پاؤں بھی ننگا، تن بھی ننگا، پیٹ بھی بھوکا، اس بد نصیبی سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنی حکمت کو ذرا کم سمجھ، اپنی حکمت ہی کو سب کچھ نہ سمجھ، یہ بھی سمجھ کوئی مجھ سے بڑا بھی حکیم ہے جس کی رہنمائی کی مجھے ضرورت ہے۔ یعنی اہل علم کو بھی اپنے علم کے ذوم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے اصول نکلا کہ علم کو، اپنے علم کو سب کچھ سمجھنا، العلم الحجاب الاکبر۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ علم ہی سب سے بڑا حجاب ہے، حالانکہ علم کو تو حجاب اٹھانا چاہیے۔ جہاں علم آ گیا وہاں پردہ کوئی نہ رہا، جہاں علم آ گیا وہاں تاریکی ظلمت کوئی نہ رہی۔ علم تو روشنی ہے، علم تو آگے ہی ہے۔ یہ کیسی آ گئی؟ یہ بھی آ گئی، علم بھی ہے اور پاؤں بھی برہنہ ہے اور تن بھی ننگا ہے اور حالت ایسی بنی ہوئی ہے محتاجوں والی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس علم نے روشنی دینی تھی اس صاحب علم نے اس علم ہی کو اپنا پردہ بنا لیا ہے، اپنا حجاب بنا لیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری بات ناظرین جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ علم کا فیضان علم کے ذوم سے نکلنے میں ہے۔ جب انسان اپنے علم کے ذوم سے نکل جائے، اپنے علم کے ذوم کو چھوڑ دے، اپنے علم کے خمار کو چھوڑ دے اور صاحب علم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مزید علم کا محتاج سمجھے، حقیقت مزید رہنمائی کا محتاج سمجھے، تو پھر اس کا علم اس کے لیے بوجھ نہیں ہوگا، اس کا علم اسے راستہ دے گا، اس کا علم اسے منزل کا نشان دے گا اور منزل پر پہنچنے کی اس کو اسباب، وسائل فراہم کرے گا۔ اب منزل کیا ہے اور کس طرح سے علم انسان کے لیے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اور اس کے لیے فیضان کا ذریعہ بنتا ہے، اب وہ اگلا سبق آ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ مبتدی سے لے کے منتہی تک، ایک بچے سے لے کے آخر تک، جیسے ہم علامہ اقبال کی نظم پڑھتی ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بچے کی دعا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مرنے والا ہو اور مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی یہ نظم پڑھے، اسے ایسے ہی لگے گا کہ میں نے ابھی اس پہ عمل نہیں کیا اور مجھے ابھی اس کی پوری سمجھ نہیں آئی۔ یعنی پیدائش سے لے کے قبر تک یہ جو نظم ہے علامہ اقبال کی، یہ آپ کو ایک پورا زندگی کا لائے عمل دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو مولانا روم کی جو عقائدیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ بھی ابتدائی زندگی کے مرحلے سے لے کے علم و فکر اور زندگی کی آخری منزلوں تک درس دیتی ہیں۔ تو وہ درس کیا ہے جہاں انسانی شخصیت اپنے کمال پہ پہنچتی ہے، اسی کہانی کے اندر اس پہ اگلی نشست میں گفتگو کرتے ہیں۔